تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے معلم، پوری کائنات کے رہبر، پوری کائنات کے رہنما، پوری کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، اور میری دعا ہے کہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں امت مسلمہ کے سبھی مرنے والوں اور مرنے والیوں کی بشری خطاؤں سے اللہ درگزر فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اور بہت ہی ادب و احترام کے قابل میری اسلامی اور روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر آزادی کے ساتھ ایک اسلامی ریاست میں سانسیں لینے کی اللہ نے توفیق بھی دی، موقع بھی عطا کیا۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی نعمت کی قدر اسی سے پوچھ سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو۔ تندرست بندے کو قدر نہیں، تندرستی کی بیمار سے پوچھو۔ امیر بندے کو نہیں پتا کہ غربت کس بھلا کا نام ہے، یہ کوئی غریبی بتا سکتا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ کافروں کے شکنجے میں جو مجاہدین ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے شہر کے چوکی تھانوں میں 1 2 4 5 دن سے، ہفتے سے، یا جن کو سال کی سزا، عمر قید کی سزا ہماری عدالت سناتی ہے، ان سے پوچھ لو کہ قید کس بلا کا نام ہے۔ آزادی کا موسم چل رہا ہے اور اسے حسن اتفاق کہہ لیں کہ سفر کا مہینہ ہے تو 7 اگست بھی جاری ہے۔ عربی مہینے سفر میں اللہ کے نبی کی ہدایت پر، اور اللہ کے نبی کی ہدایت امر ربی سے تھی، مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، اور اگست میں 1947 میں پاکستانیوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور یہ جتنی آسان ہمیں لگ رہی ہے نا، اتنی آسان نہیں تھی۔ یہ جتنی ناقدری ہم اس ملک کی کر رہے ہیں، یا جو سلوک ہمارے عام و خاص اس کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان
اتنے برے سلوک کا حقدار نہیں تھا۔ جو بد امنی پھیلائی یہاں، جو فتنہ و فساد پھیلائے گئے یہاں پہ، جو گند اور برائی پھیلائی گئی اس دھرتی پر، لوٹ مار کا جو بازار اس وقت سے لے کے آج تک گرم ہے، چوری ڈکیتی رہزنی کی وارداتیں کھیل اور تماشا سمجھی جاتی ہیں، یہ ملک اس مقصد کے لیے حاصل کیا ہی نہیں گیا تھا۔ قربانیاں خاص مقصد کے لیے دی جاتی ہیں، قربانیوں کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے۔ جنگ آزادی کے لیے کھڑے ہونے والی قوم بہت بڑا مشن اور مقصد لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا مشن، دو قومی نظریہ تھا نا، کہ ایک نظریہ مسلمان کا ہے، ایک نظریہ غیر مسلم کا ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ کھڑا ہے، اور اسی نظریے میں اس کی فلاح بھی ہے، بقا بھی ہے، اس کی مضبوطی بھی ہے، اس کی تعمیر بھی ہے، ترقی بھی ہے، اس کا استحکام بھی ہے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم نے تو اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی کاروں پہ، اپنی ویگنوں پہ، اپنے دروازوں پہ، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے گھروں میں سال کے بعد جھنڈیاں لہرا کے، جشن آزادی منا کے، بس اپنے ملک پاکستان کے حصول کا مقصد پورا سمجھ لیا اور کر دیا۔ اس کا پہلا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ ایک پوری ڈگری ہے، ایک پورا علم ہے۔ لا الہ الا اللہ رٹنا، اس کا ترجمہ یاد کرنا اور چیز ہے، اس کو شرط کے طور پہ لینا کہ اس کی کچھ شرط ہے، جیسے عبادتوں کی میرے رب نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں، وہ شروط نہ پائی جائیں تو عبادتیں قابل قبول نہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے، اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط نہیں پائی جائے گی تمہارا کلمہ قابل قبول نہیں۔ سارے جانتے ہیں کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، پر شرط ہے کہ طہارت حاصل کرو، بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں۔ سارے جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے بہت خاص عبادت ہے، مگر اس روزے کی رات کو نیت کرنا ضروری ہے، نہیں کی تو بھوکا پیاسا رہے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ سارے جانتے ہیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک بندہ احرام ہی نہیں باندھتا اور وہ چلا جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے دوندہ جانور کرنا ضروری ہے، جان بوجھ کے اگر دوندہ جانور نہیں کو بندہ کرتا تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو اس کلمے پر تو عبادتوں کی بنیاد میرے رب نے رکھی ہے۔ سب سے پہلے رکن لا الہ الا اللہ کو بنایا، باقی عبادتوں کو اس کے اوپر کھڑا کیا، اور اس کی پہلی شرط اس کا علم تھا۔ فَعْلَمْ، نبی کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کو جان لے، اے میرے نبی لا الہ الا اللہ کو جان لے، اس کا علم حاصل کر لے۔
کیونکہ لا الہ الا اللہ پہ گواہ تو میرا رب خود بھی ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر. جس عقیدے پہ اس ملک کا حصول ممکن بنایا، قوم کو کھڑا کیا گیا، سب سے زیادہ اسی نظریے اور اسی عقیدے کی توہین ہمارے ملک میں کی گئی. دو باتیں تھی، لا الہ الا اللہ، دو باتوں کا علم ہے. سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دو، اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف. لا کی تلوار نے سارے جھوٹے معبودوں کے سر قلم کر کے رکھ دی، کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، زندہ، مردہ، شہید، حجر، شجر، پانی، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت اروا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. لا الہ. سارے معبودان باطلہ کی نفی تھی پہلے. اور ہمیں چونکہ بنا بنایا مل گیا، ہم نے سب سے پہلے شرک کے اڈے قائم کیے. لا الہ بھول گئے، الا اللہ کو بھی بھول، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں. اس کو پوری صفات اختیارات کے ساتھ، پوری خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ماننا فرض تھا، مسلمان پہ نہیں ماننا. باقی چیزیں تو پھر بعد میں آتی تھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مقصد میں شامل نہیں تھیں. یہ تو آج ہمیں قدر نہیں ہے نا، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ 1947 کو آج 77 برس گزر گئے ہیں. بر صغیر کے شہروں، دیہاتوں اور ان کی گلیوں بازاروں میں مسلمانوں کا لہو ایسے بہہ رہا تھا جیسے آج کل لاہور کی سڑکوں میں بارش کا پانی بہتا نظر آتا ہے. علماء کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا اس مقصد کے لیے. چھوٹے چھوٹے طلباء کو نیزوں پہ سجا دیا گیا اس مقصد کے حصول کے لیے. ہماری لائبریریوں کو، کتب خانوں کو جلا دیا گیا. ہمارے مسلمانوں کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے آنچلوں کو کھینچا گیا. انہوں نے یہ سارے مصائب، یہ ساری تکلیف خندہ پیشانی سے جھیل لی، برداشت کر گئے. وہ برداشت کر گئے، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ قربانیاں پیش کر دی. ورنہ خدا کی قسم آج بھی جب پرانا کوئی بزرگ قصہ سناتا ہے یا تاریخ کی کسی کتاب کے ورق پہ نظر پڑتی ہے کہ یار ہمارے آباء و اجداد بڑی آسانی کے ساتھ جہازوں پہ بیٹھ کے ادھر نہیں آ گئے تھے، نعشوں کے ڈھیر اور ان ڈھیروں کے اوپر قدم رکھ کے اس دھرتی پہ قدم رکھا تھا انہوں نے. امبالہ سے نکلے، پٹیالہ سے نکلے، دلی سے نکلے، فیروز پور سے نکلے، جالندھر سے نکلے، امرتسر سے نکلے، ہندوستان کے دیگر صوبوں سے نکلے، لہو اور آگ کا دریا عبور کیا. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے پیارے کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کے آگے بڑھنا. یہاں تو 16 جولائی کو ڈوبنے والے آفتاب کا باپ نہر کا کنارہ نہیں چھوڑ رہا تھا کہ یا اللہ ایک دفعہ اس کی ناش مل جائے، کفن پہنا کے ہاتھوں سے دفن کر دوں، میری روح کو قرار آ جائے گا. اور یارو وہاں لاکھوں آفتاب بے گور و کفن چھوڑ کے یہاں پہنچے تھے. پیدا ہونے والے بچوں کو کنویں میں پھینک دیا، زخمیوں کو رستے میں چھوڑ دیا.
کھیتوں کھلیانوں میں ناشوں کو پھینک دیا، ویرانوں میں پھینک دیا، راہوں پہ چھوڑ دیا۔ مقصد لا الہ الا اللہ تھا، اور اس کے بعد عزم یہ تھا کہ یار قربانیاں دیں گے ہمیں اپنا ملک مل جائے گا، اپنی زمین ہوگی، اپنی حکومت ہوگی، عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی، ہر بندے کو مذہب کی آزادی ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، پولیس ہماری ہوگی، صاف شفاف الیکشن ہوا کریں گے، کوئی داریاں تبدیل نہیں کرے گا، آئین و قانون کسی فرد واحد کی لونڈی نہیں ہوگا، ہسپتالوں میں علاج فری ہوگا، تعلیمی اداروں میں تعلیم فری ہوگی، ہر کسی کا اپنا گھر ہوگا، ملکی معاملات ہوں گے، اپنے ملک کے معاملات میں کسی غیر کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ مگر ایسا ہوا نہیں، حکمران بن گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، چاندی کے بنے پات شجر سونے کا ہوتا، اس ملک سے اگتا جو شجر سونے کا ہوتا، اس قوم کی قسمت میں اگر غدار نہ ہوتے، اس قوم کے ہر فرد کا گھر سونے کا ہوتا۔ نہ کسی کو کسی کی لاش یاد رہی، نہ کسی کو کسی کی پھانسی یاد رہی، یار وہ تو یہ سوچ کے آئے گئے تھے اپنا ملک ہوگا، غداروں سے پاک ہوگا، چوروں سے پاک ہوگا، لٹیروں سے پاک ہوگا، امن و امان کا گہوارہ ہوگا۔ اپنی زندگیاں 60 سے اوپر گزارنے والوں، ایمانداری سے بتلاؤ تم نے اپنی زندگیوں میں کتنا امن و امان دیکھا ہے؟ امن و امان ہی نصیب نہیں ہونے دیا ہمیں۔ ہزار نعمت ہے امن و امان، امن و امان ہو، معاشرے کا ہر فرد اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں، جتنے لوگ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اپنے فرائض بخیر و خوبی سر انجام دیتے ہیں۔ جنگ آزادی لڑی بڑوں نے، قربانیاں دی بڑوں نے، لیکن انگریز اپنے اثرات چھوڑ گیا، نام نہاد انگریزوں کے غلام، نام نہاد مسلمانوں کو حکمران بنا کے ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ انہوں نے قرآن و سنت کو اس ملک کا آئین و قانون بنانے کی بجائے انگریز کے کالے قانون کو برقرار رکھا، شراب کو عام کر دیا گیا، زنا کو عام کر دیا گیا، باقاعدہ بدکاروں کو لائسنس جاری کر دیے گئے، قتل و غارت گاری کو عام کر دیا گیا، امن اور سکون چھین لیا گیا، جانیں محفوظ نہ رہیں، مال محفوظ نہ رہے، عزتیں وہاں بھی لوٹی تھیں، عزتیں یہ یہاں بھی لوٹتے رہے۔ کیسے وہ بندہ خوش ہو سکتا ہے جس کو یہ نہ ہو کہ لمحے کے بعد میری جان پتہ نہیں رہے نہ رہے، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جس زمین پہ قدم رکھے ہوئے ہوں، چل رہا ہوں، لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں، میرا مال محفوظ رہے نہ رہے، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ میری عزت و آبرو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ نشاور اور قربان کر سکتا ہوں، نہ جانے وہ لمحے کے بعد رہے نہ رہے، وہ کتنا پرسکون جی سکتا ہے، وہ اپنے فرائض کتنی خوبی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھا سکتا ہے، وہ اپنی عبادتوں میں کتنا دل لگا سکتا ہے، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یقین کر لو، میں مسل کی حدود و قیود سے بالا تر ہو کے بات کرنے لگا ہوں کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ہمارے ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ممد ثابت ہو سکتی ہے، معاون ثابت ہو سکتی ہے، پوری یکجہتی کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، تعصبات کو ختم کرنا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے، اسلام کے نظام عدل کو ملک پاکستان کا آئین اور قانون بنانا چاہیے۔ جو ہمارا اسلامی نظام چوروں کو سزائیں دینے کی حدیں بیان کرتے ہیں، لٹیروں کو سزائیں دینے کی حدیں بیان کرتے ہیں، شرابیوں کو کوڑے مارنے کی حدیں بیان کرتے ہیں،
ان حدوں کو ہم نے دور دور تک آنے نہیں دیا، بلکہ ان کو وحشیانہ سزائیں قرار دے دیا گیا. یار کوئی انسان کا ہاتھ بھی کاٹتا ہے، تجھے کیا پتا کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر میرے رب نے رحمت بھرا انسان آسمان کی چھت کے نیچے پیدا ہی نہیں کیا. اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا کہا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایک حد نافذ کر دو، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو، ایک شادی شدہ زانی کو سنسار کر دو، ایک غیر شادی شدہ کو کوڑے مار کے سزا دے دو، اور پھر تم دیکھنا کہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنے سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ 40 دن کی مسلسل رحمت کی بارش سے بھی اتنی برکتیں نازل نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے سلام. ایک چور کا ہاتھ کاٹ کے دیکھو، ایک فسادی کا قتل کر کے دیکھو. خود نہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کہ یار ملک پاکستان کو اگر تم نے استحکام بخشنا ہے، اگر پاکستانیوں کو تم نے تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، اگر ہمارے بڑوں کے خوابوں کو تم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اگر ان قربانیوں کا صلہ اور ثمرات اس نسل تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے ہیں، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے وہ لٹ کے آئے تھے، وہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ قربانیاں دے کے آئے تھے، وہ لہو بہا کے آئے تھے، وہ نیزے اور برچیاں اور بارود کا سامنا کر کے آئے تھے، اگر ان کی قربانیوں کو ثمر آور بنانا چاہتے ہو تو اس ملک کا سب سے پہلا اور سب سے آخری قانون لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. ہمارا عدالتی نظام یا رب کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے. یہ کیسی عدلیہ، یہ کیسا قانون ہے کہ شراب کے لائسنس ہیں اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میرے نبی جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں آپ نے غیر مسلموں کو ایسے لائسنس جاری کیے، بدکاری کے اڈے قائم کیے، فحاشی کو پھیلایا، مساجد و مدارس پر پابندیاں لگائیں، سینما اور تھیٹر کو فروغ دیا، سارے دھندے بے غیرتوں والے کر کے پھر کہتے ہیں جی جشن آزادی منانی ہے، چلو آج فلاں میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، آج فلاں حال میں اکٹھے ہو جاؤ. قوم کا برا حال کر کے ہر حکمران نے اپنے دور اقتدار میں اس بد امنی کا کبھی بزرگوں نے سوچا ہی نہیں تھا. اللہ کی قسم، اس مہنگائی کا کبھی ہمارے بڑوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس بے روزگاری کا کبھی ان کو خواب بھی نہیں آیا ہوگا. جنہوں نے جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے نعرے لگائے تھے، ان کو آج بجلی کے بل دینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ کتنی حقیقت والی ہے، لیکن ترجمانی اس نے بڑی اچھی کی جس نے بنائی. ایک طرف اس نے جھنڈی پکڑی ہوئی ہے پاکستان کی، ایک طرف 5000 کا نوٹ پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے یار یہ لے لو یا لے لو. اور میرے نبی نے اسلام کے جھنڈے کی پتہ نہ کتنی قدر کی ہے کہ دونوں بازو بھی کٹ گئے تو میرے نبی کے دیوانے نے سینے سے لگا دیا، اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. تم نے اتنا ناخدرہ بنا دیا، اتنی توہین کروائی ہے اس جھنڈے کی کہ لوگ اسلام کے جھنڈے، وہ پاکستان کے جھنڈے کو پکڑنے کی بجائے 5000 کا نوٹ پکڑ رہے ہیں. جس جھنڈے کو سینے پہ سجانا ہمارے فوجی کی خواہش، ہمارے سپاہی کی خواہش، ہمارے کھلاڑی کی خواہش، ہمارے گلوکاروں اور اداکاروں کی خواہش ہوتی ہے، اس جھنڈے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا. ہم اپنی اولادوں کو باہر بھیجنے کی فکر کر رہے ہیں، اور دوست احباب جو مخلص ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں کہ یار بھلے ایک بچہ اسے باہر بھیج دو، یہاں کوئی حال نہیں ہے. اتنا بدحال کرنے کے لیے اس نسل کو ملک نہیں حاصل کیا تھا. اور جو قوم اپنے مشن اور مقصد سے ہٹ جاتی ہے پھر اسی طرح کی ذلتیں، اسی طرح کی رسوائیاں، اسی طرح کی تاریکیاں، اسی طرح کی چوریاں، ڈکیتیاں، رہزنیاں اور فحاشیاں اور رونیانیاں اس کا مقدر بنتی ہیں. اللہ ہمیں فضول خرچیوں سے بچا کے اس ملک کا جو بنیادی مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پہ ہر بندے کو، بندی کو
عملی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔